بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے سنہرے نقوش، تقویٰ کے ثمرات۔ ایک رات امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھرتے رہے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی غرض سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں صبح بھی روشن ہو گئی۔ اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی ماں کے اس حکم پر عمل کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے اور اس کا اعلان بھی کرا دیا ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا، کیا اس وقت عمر تمہیں دیکھ رہا ہے جو تم اس سے ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، وَإِن لَّمْ يَكُنْ عُمَرُ يَرَانَا فَإِنَّ رَبَّ عُمَرَ يَرَانَا۔ اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس نوجوان لڑکی کی دینداری اور امانت داری سے بہت خوش اور متاثر ہوئے۔ غلام سے فرمایا کہ اس گھر کو نظر میں رکھو۔ دن چڑھے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام عمارہ ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بھی کنواری ہے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ان کے بیٹے عاصم کہنے لگے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے امیر المؤمنین نے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور عاصم کی شادی اس نیک بخت لڑکی سے ہو گئی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ام عاصم رکھا گیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ جب بالغ ہونے کی عمر کو پہنچی تو ان کی شادی مروان ابن حکم کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوئی۔ اب ام عاصم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے اپنے دادا کے نام پر عمر رکھا۔ یہ وہی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہیں جو خلیفۃ المسلمین بنے، جنہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں اسلام کا شباب لوٹایا تھا۔ یہ نتیجہ تھا ایک نیک اور متقی لڑکی کی خدا خوفی کا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں بنو امیہ نے اپنی ناجائز جائیدادیں ضبط ہونے سے بچانے کے لیے ان کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کو سفارشی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پھوپھی کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ فاطمہ نے واپس آ کر بنو امیہ سے کہا، تم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہذا وہی فاروقی رنگ ان کے اولاد میں بھی موجود ہے۔ پروردگار کے فیصلے کا استقبال۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا۔ اس نے پہاڑ میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے دور رہتا تھا، لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا، اپنی پیاس بجھاتا اور سبزیوں سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا۔ دن کو روزے رکھتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت اور بندگی کی نظر ہوتا تھا، چنانچہ سعادت اور کامیابی کے نشانات اس کے چہرے سے ظاہر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن اسے نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر رات کو اس کے پاس گئے تو اس عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی و مناجات میں مگن پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا، اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ عبادت گزار نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے خطرہ ہے مبادا اچانک غفلت میں انتقال کر جاؤں اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے کہا، آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا و خوشنودی کی دعا کر دیں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے حتیٰ کہ میں اسے جا ملوں۔
موسیٰ علیہ السلام دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، تو ہی زیادہ جانتا ہے، اس نے تیری رضا اور خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، لیکن ہے وہ بہرحال جہنمی، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گنہگاروں کی فہرست میں لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے اس کو باخبر کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق جاری ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے رونے لگا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جاہ و جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں، بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت ڈبل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، میرے رب، جو کچھ تیرا عبادت گزار بندے نے کہا ہے اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ اچھا فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا پہلا کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ پریشان نہ ہوا تھا۔ اگر وہ آسمان و زمین بھر گناہ بھی ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، میں کریم اور غفار ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا، پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ پھر اس لمبے سجدے ہی میں اس نے اپنی جان پیدا کرنے والے کے حوالے کر دی۔ راہ اخلاص و وفا میں جانوں کا نذرانہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میری عمر اب بڑھاپے کی سرحد پار کرنے والی ہے، اس لیے کوئی لڑکا میری خدمت میں بھیجیں تاکہ اسے اپنا فن سکھلا دوں، تاکہ وہ میری وفات کے بعد میرا قائم مقام ہو سکے۔ بادشاہ نے جادوگر کے ہاں جادوگری سیکھنے کے لیے ایک لڑکا روانہ کر دیا۔ راستے میں ایک راہب تھا، وہ راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا کلام سنا۔ راہب کی بات اسے بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد جب لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو جاتے جاتے اس راہب کی خدمت میں بھی حاضری دیتا اور کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہتا۔ اس وجہ سے جادوگر کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ لڑکے نے اس بات کی شکایت راہب سے کی تو اس نے یہ ترکیب بتائی کہ اگر جادوگر کی مار کا ڈر ہو تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو یہ بہانہ کر دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس کے رات و دن اسی معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ ایک دن راستے میں ایک بھاری بھرکم جانور پر اس کی نگاہ پڑی جس نے لوگوں کے آنے جانے میں رکاوٹ ڈال رکھی تھی۔ لڑکے نے اپنے دل میں کہا، آج میں جان لوں گا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب۔ پھر لڑکے نے ایک پتھر لے کر کہا، اے اللہ، اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا طریقہ تجھے محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے۔ یہ کہہ کر جانور کو پتھر دے مارا۔ اللہ کے حکم سے وہ بھاری بھرکم جانور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب وہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا اور اسے حقیقت حال سے باخبر کیا تو اس نے کہا، اے بچے، اب تو مجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا معاملہ حد کو پہنچ چکا ہے۔ عنقریب تجھے آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اگر تجھے آزمائش میں ڈالا گیا تو میرا پتہ نہ بتلانا۔ پھر یہ حال ہو گیا کہ وہ لڑکا اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ برس کے بیماری والے بھی اس کے علاج سے شفا پانے لگے۔ اس کے علاوہ بھی وہ ہر قسم کی بیماروں کا علاج معالجہ کرنے لگا۔ اسی دوران میں بادشاہ کے ایک خاص آدمی کو جو اندھا تھا، لڑکے کے کمالات معلوم ہوئے تو وہ بھی بہت سے تحفے لے کر لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اگر تو نے مجھے شفایاب کر دیا تو میں یہ جو کچھ لایا ہوں تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفایاب نہیں کرتا، بلکہ شفا عنایت کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کروں گا، ممکن ہے وہ تجھے شفا دے دے۔ وہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بخش دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور معمول کے مطابق اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تیری بینائی کس نے اچھی کر دی؟ اس نے جواب دیا، میرے پروردگار نے۔ بادشاہ طیش میں آ کر بولا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے ڈٹ کر کہا، میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس آدمی کو مسلسل دردناک سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عاجز آ کر لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اب بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوا بھیجا۔ لڑکا حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ارے واہ، تیری جادوگری کا فن اس قدر کامیاب ہو گیا کہ تو نابیناؤں کو بینائی عطا کرتا ہے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور ساری بیماریاں تیرے علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لڑکے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنی طرف سے کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بیماروں کو شفایاب فرماتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھی قید کر دیا اور طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور اسے اپنے دین سے پھرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے لیے ایک آرا لایا گیا اور اسے راہب کے سر کی مانگ پر رکھ کر چلا دیا گیا، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کا وہ خاص آدمی لایا گیا جسے بینائی مل گئی تھی، اسے بھی اپنا دین چھوڑنے کو کہا گیا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ اس کی مانگ پر بھی آرا چلا دیا گیا، جس سے اس کا وجود کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر وہ لڑکا پیش ہوا، اس سے بھی اپنا عقیدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اس نے بھی اپنا دین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے سپاہیوں کی ایک ٹولی کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد اسے اپنا دین چھوڑنے کو کہو۔ اگر اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں سے اسے دھکا دے کر نیچے پھینک دو۔ سپاہی لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ لڑکے نے دعا کی، الہی تو ہی کارساز ہے، ان لوگوں سے نپٹ لے۔ چنانچہ پہاڑ ڈگمگانے لگا، سارے سپاہی گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ لڑکے کو دربار میں دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، تیرے ساتھ جانے والے سپاہیوں کو کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میری کفالت فرمائی اور انہیں تباہ کر کے مجھے نجات عطا فرمائی۔ بادشاہ نے لڑکے کو دوبارہ اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے حوالے کر دیا اور حکم دیا، اسے کشتی میں سوار کر کے عین سمندر کے بیچ لے جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں غرق کر دو۔ یہ جماعت لڑکے کو لے کر جب بیچ سمندر پہنچی تو لڑکے نے دعا کی، الہی تو ہی بے نواؤں کا سہارا ہے، میری طرف سے ان سے نمٹ لے۔ یہ دعا کرنا تھی کہ کشتی الٹ گئی اور بادشاہ کے حواریوں کی پوری جماعت ڈوب گئی، مگر لڑکا بادشاہ کے دربار میں صحیح سلامت واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے چونک کر لڑکے سے پوچھا، تیرے ساتھ بھیجی گئی جماعت کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے ان سے نمٹ لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکے گا، مجھے قتل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ لڑکے نے بتایا، لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو، کھجور کے تنے پر مجھے سولی پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کھینچ لو اور اسے کمان کے بیچ میں رکھ کر یوں کہو، بسم اللہ رب الغلامی۔ اس لڑکے کے رب
اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں، پھر مجھے نشانہ بناؤ، جب ایسا کرو گے تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا، لڑکے کو کھجور کے تنے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر کھینچا اور اسے کمان میں رکھ کر کہا بسم اللہ رب الغلام، پھر نشانہ لے کر تیر چھوڑا تو وہ لڑکے کی کنپٹی پر جا لگا۔ لڑکے نے کنپٹی پر وہاں ہاتھ رکھا جہاں تیر لگا تھا، پھر وہ مر گیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر رب کائنات کی حقیقت اور الہ واحد کی توحید سمجھ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہ ہو کر رہا اور آپ کے سامنے آ گیا، اب سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ تیش میں آ گیا، اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے کنارے خندقیں کھودی جائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں خندقیں کھودی گئی اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو یا اس سے کہو آگ میں کود پڑو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے جھجکی تو بچے نے کہا اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ اسی واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی قسم، ہلاک کیے گئے ایندھن بھری آگ کی خندقوں والے، جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہیں ان مومنوں کا یہی کام برا معلوم ہوا کہ وہ غالب و بالا قابل تعریف اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ ذات کی اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ چنانچہ خاتون نے بے دھڑک آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اس بادشاہ کا نام ذو نواس تھا، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس ظالم اور متعصب بادشاہ نے صبح سے دوپہر تک 20,000 مومنین صادقین کو کھائیوں میں گرا کر شہید کر دیا۔ مرقد نبوی کے خلاف گھناؤنی سازش۔ خلافت عباسیہ اپنی حکمرانی کی آخری ہچکیاں لے رہی تھی، اسلامی ریاستیں تقسیم ہو رہی تھی اور ان کے لوگوں میں آپسی جدائی اور لڑائی کا زہر پھیل رہا تھا۔ جماعتی اختلافات ان کی جڑیں کھائے جا رہے تھے۔ ادھر یورپی عیسائیوں نے بیت المقدس اور شام اور فلسطین کے سمندری علاقوں پر قبضہ کر کے ملت اسلامیہ کو بدترین بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ اس پر زمانے میں ایک بہت زبردست حادثہ پیش آیا جس نے مسلم دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 557 ہجری میں عیسائیوں نے اپنی ایک چھپی مجلس میں متفقہ فیصلہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کا جسم مبارک نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے اپنے 2 آدمی طے کیے اور انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکال لائیں اور اس طرح ان کی ناپاک سازش کامیاب ہو جائے۔ وہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کے سامنے اپنے بارے میں یہ ظاہر کیا کہ ہم مغربی ہیں اور ہمارا تعلق اندلس سے ہے۔ یہ دونوں مسجد نبوی سے باہر قبلے کی جانب آل عمر کی رہائش گاہ کے نزدیک ٹھہرے، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف قریب تھی۔ وہ رہائش گاہ دیار عشرہ کے نام سے مشہور تھی۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو مسجد نبوی کے ارد گرد کے مکانات اس کی زد میں آ گئے
اور تمام مکانوں کے نشانات مٹا دیے گئے۔ یہ دونوں نصرانی بظاہر وہاں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نماز پابندی سے ادا کرتے، قبرستان بقیع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی زیارت پابندی کے ساتھ کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو نہایت نیک، پرہیزگار اور اصحاب خیر کی حیثیت سے ظاہر کرا لیا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی ناپاک سازش کی تکمیل کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ جب ان کے آس پاس بالکل سکون ہو جاتا اور لوگ اپنی اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے، یا جب رات ڈھلتی اور سب لوگ نیند کے آغوش میں چلے جاتے، تو یہ دونوں نصرانی اپنے ناپاک مقصد کی تکمیل میں لگ جاتے۔ اصل بات یہ تھی کہ دونوں نصرانی اپنی رہائشی مقام پر پوشیدہ طور پر ایک سرنگ کھود رہے تھے، جس کا رخ قبر نبوی کی طرف تھا۔ سرنگ کی کھدائی سے جو مٹی نکلتی، یہ دونوں وہ مٹی تھوڑی تھوڑی کر کے کبھی اپنے قریبی کنویں میں ڈال دیتے تھے اور کبھی چمڑے کی تھیلی میں بھر کر قبرستان بقیع میں پھینک آتے تھے، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ بقیع کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ یہ دونوں اپنی گھناؤنی سازش کی تکمیل کے لیے ایک مدت تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے اور اپنا برا کام اپنے پروگرام کے مطابق مسلسل انجام دیتے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور مقصد حاصل ہونے والا ہے، تو انہیں یہ فکر ہوئی کہ جسم مبارک کو کس طرح نکالا اور لے جایا جائے۔ چنانچہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے جانے کے لیے چھپا پلان بنانے لگے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب بہت جلد ان کی ناپاک سازش کامیاب ہونے والی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی گھات میں تھا اور انہیں ذلیل اور رسوا کرنے اور ان کی ناپاک منصوبہ بندی کا پول کھولنے کے لیے غضب الہی کے شعلے ان کے سروں پر لپک رہے تھے۔ ٹھیک انہی دنوں سلطان نور الدین محمود زنگی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بھورے رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر فرما رہے ہیں، یا محمود انقذنی من ہذین، اے محمود مجھے ان دو ظالموں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھا اور نماز پڑھ کر پھر سو گیا، لیکن لگاتار 3 مرتبہ اس نے بعینہ ہی یہی خواب دیکھا۔ تیسری مرتبہ خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو بلایا۔ یہ وزیر نہایت عقل مند، ہوشیار، دیندار اور تقوی والا تھا۔ نور الدین زنگی نے اسے اپنا خواب تفصیل سے سنا دیا۔ جمال الدین موصلی نے بادشاہ سلامت سے کہا، ھذا امر حدث بالمدینۃ المنورہ، اخرج الآن للمدینۃ النبویۃ وقت ما رأیتہ۔ یہ حادثہ مدینہ منورہ میں ہو چکا ہے، فوراً مدینہ طیبہ روانہ ہو جائیے اور جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا ہے اسے راز میں رکھیے۔ سلطان نور الدین زنگی نے رات کے بقیہ حصے میں مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کی اور 20 آدمیوں کی نگرانی میں بہت سے اونٹ لے کر روانہ ہو گیا۔ سلطان کے ساتھ اس کا وزیر جمال الدین موصلی بھی تھا، جو بہت سا مال و سامان بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سلطان کے ساتھ اس سفر میں 1000 اونٹ تھے، گھوڑے اور دوسری سواریاں بھی تھی۔ شام سے مدینہ کا یہ سفر 16 دن میں طے ہوا۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اور قبر نبوی کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اتنے میں وزیر جمال الدین نے سلطان سے پوچھا، آپ نے جن 2 آدمیوں کو خواب میں دیکھا تھا، کیا آپ ان کو پہچان سکتے ہیں؟ سلطان نے کہا، ہاں۔ وزیر نے مسجد نبوی میں موجود لوگوں سے کہا، سلطان نور الدین زنگی آپ حضرات کے روبرو تشریف فرما ہیں، ان کے پاس صدقے کے بہت سارے اموال ہیں، آپ لوگ اپنا اپنا حصہ ابھی لے لیں، اور جو لوگ نہیں آ سکے انہیں یہاں لے آئیں تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لے جائیں۔ محتاج حاضر ہوئے اور مال تقسیم ہونے لگے۔ سلطان لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی شخص ان 2 آدمیوں کی شکل و شباہت سے ملتا جلتا نہ تھا جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس لیے سلطان نے پوچھا، کیا کوئی اور شخص ایسا باقی رہ گیا ہے جو مال لینے حاضر نہیں ہو سکا؟ لوگوں نے جواب دیا، کوئی باقی نہیں رہا، البتہ 2 مغربی آدمی ہیں، وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، وہ بہت نیک اور پارسا لوگ ہیں۔
سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے جب ان دونوں کو حاضر کیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی وہ دو آدمی ہیں جن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے دریافت کیا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم مغرب اندلس کے ہیں، حج کی نیت سے آئے تھے اور اس سال مسجد نبوی کے قریب رہنے کا ارادہ ہے۔ سلطان نے کہا سچ سچ بتلاؤ کہ تم کس نیت سے آئے ہو؟ سلطان نے ان دونوں سے بار بار زبردستی کے ساتھ اصل حقیقت سے آگاہی کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتے رہے۔ سلطان نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور اہل مدینہ کے چند لوگوں کے ساتھ ان دونوں مغربی آدمیوں کے رہنے کی جگہ پہنچا۔ وہاں لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارا مال موجود ہے اور دیوار پر قرآن پاک کے 2 نسخے اور چند کتابیں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ان کے رہنے کی جگہ میں نہیں تھی۔ سلطان اس رہائش گاہ کا اچھی طرح معائنہ کرنے لگا اور چاروں طرف گھومنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو الہام کیا اور اس نے اچانک رہائش گاہ میں بچھا ہوا قالین اٹھا کر دیکھا۔ قالین کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا۔ جب تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک کھدی ہوئی سرنگ نظر آئی جو سیدھی قبر نبوی کی طرف جا رہی تھی اور مسجد نبوی کی دیوار کی حد پار کر چکی تھی۔ مدینہ کے لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر خوف طاری ہو گیا اور وہ گھبرا گئے، کیونکہ ان دونوں مغربی شخصوں کے بارے میں ان کا اعتقاد بہت اچھا تھا اور وہ انہیں تقوی اور پرہیزگاری والے سمجھتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں مجرموں کی پٹائی کی تو انہوں نے جرم قبول کر لیا اور بتایا کہ عیسائی بادشاہوں نے بھاری مال و دولت دینے کا وعدہ کر کے ہمیں مغربی حجاج کی بھیس میں یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود کر کسی طرح ان کا جسم مبارک نکال لے جائیں اور اسے مسیحی بادشاہوں کے حوالے کر دیں۔ جب ان مجرموں کی حقیقت کھلی اور منظر عام پر آ گئی اور انہوں نے ساری سازش اگل دی تو سلطان نے حجرہ شریفہ کی مشرقی جالی کے پاس ان کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سر عام ان کی گردن اڑا دی گئی اور شام کے وقت انہیں آگ میں جلا دیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ حجرہ نبوی کے ارد گرد پانی کی سطح تک خندق کھود دی جائے اور اس میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے۔ چنانچہ سیسا پگھلا کر پوری خندق بھر دی گئی۔ اس کے بعد سلطان مدینہ سے رخصت ہو کر شام کی طرف واپس چلا گیا۔ واللہ اعلم۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تاریخ فاطمی خلافت مصر میں بھی منقول ہے جو 400 ہجری میں پیش آیا۔ مورخین کے مطابق دولت فاطمیہ مصر کے شیعہ حاکم ابو علی حسن الحاکم نے اپنے چند بھیڑیوں کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ جاؤ اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں ادھیڑ کر ان کی لاشیں مصر لے آؤ۔ یہ بھیڑیے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے بھاری مال و سامان کا لالچ دے کر ایک علوی کو پھانس لیا۔ اس شخص نے اپنے مکان میں زمین کی کھدائی شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک سوراخ لگانے کے لیے خفیہ طور پر اپنے برے کام میں جٹ گیا۔ ایک دن یہ شخص اسی طرح پوشیدہ طور پر کھدائی میں مشغول تھا کہ اس قدر خوفناک آندھی آئی کہ پورے مدینہ کی فضا تاریک ہو گئی۔ پھر بادل گرجے اور بجلی اتنی سختی سے کڑکی کہ یہ شخص لرز گیا اور اپنے برے کام سے باز آ گیا۔ یہ معاملہ حاکم مدینہ کے علم میں آیا تو اس نے علوی کو اور ان پھانسنے والے مصریوں کو سخت سزا دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری دن۔ ذوالحجہ 23 ہجری کے آخری دنوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے نکلے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب تک مقتدیوں کی صفیں بالکل سیدھی نہ ہو جاتی تکبیر تحریمہ نہیں کہتے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ اچانک نمازیوں کی صف میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا مجوسی غلام ابو لولو آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا جس کے دونوں طرف دھار تھی۔ وہ نمازیوں کے بیچ سے نکلتا ہوا سیدھا امیر المؤمنین کے پاس پہنچا اور خنجر کے تابڑ توڑ وار کرنے لگا۔ اس نے امیر المؤمنین پر 6 وار کیے۔ ایک وار آپ کے زیر ناف کیا۔
یہی وہ گہرا زخم تھا جس سے آپ تندرست نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے پیچھے کلیب بن ابو الکبیر اللیثی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو لولو نے انہیں بھی خنجر مار دیا، اس طرح ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ امیر المؤمنین کو خنجر کا زہر لگا تو آپ گر پڑے۔ اسی حالت میں دریافت فرمایا، کیا مقتدیوں میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ پھر آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھا دیا تاکہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بدستور زمین پر پڑے رہے۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، انی اريد ان اعهد الیک، میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت قبول کرنے کا مشورہ تو نہیں دیں گے؟ امیر المؤمنین نے کہا، اللہ کی قسم نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، واللہ لا ادخل فیہ ابدا، اللہ کی قسم پھر تو میں خلافت کے پیچ و خم میں کبھی نہیں پھنسوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس اب اس سلسلے میں خاموش رہو، کسی سے کوئی بات نہ کیا کرو، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو خلافت کی پیشکش کروں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک راضی تھے۔ میرے پاس علی، عثمان اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو بلا لاؤ، اور طلحہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتظار کر لو، اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے علی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم مسلمانوں کے کسی کام کے ذمہ دار بنو تو اپنے خاندان کے افراد کو دوسرے لوگوں پر ترجیح مت دینا۔ یہی بات آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما سے بھی کہی۔ پھر فرمایا، تم لوگ جاؤ اور آپسی مشورے سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں میں امامت کریں۔ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر تاکید فرمائی کہ آپ یہاں دروازے پر کھڑے رہیں اور کسی کو ان کے مشوروں میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ پھر آپ نے یہ وصیتیں فرمائی، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار مدینہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کا خیال رکھیں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بے حد قربانیاں دی ہیں اور ایمان و آخرت ہی کو جائے پناہ بنائے رکھا۔ میری وصیت ہے کہ انصار کے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان میں سے جو لوگ برے ہیں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ عربوں کا خیال رکھیں، کیونکہ دراصل عرب ہی اسلام کی جڑ ہیں۔ ان کے مالداروں سے صدقے اور خیرات لیے جائیں اور غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو جو عہد و پیمان دے اسے پورا کرے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اے اللہ، تو گواہ رہے، میں نے اپنی حد تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ان ارشادات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا عبداللہ ابن عمر اخرج فانظر من قتلنی، عبداللہ ابن عمر جا کر دیکھو کہ میرا قاتل کون ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ کا قاتل حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا نصرانی غلام ابو لولو ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل سجد للہ سجدتا واحدتا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ذریعے واقع نہیں ہونے دی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اذهب الى عائشہ فسلها ان تأذن لی ان ادفن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا وہ اجازت دیتی ہیں
کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ام المؤمنین کے پاس اجازت لینے کے لیے پہنچے تو وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، میری تمنا تھی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا جائے، مگر آج میں اپنے آپ پر امیر المؤمنین کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ ان کی اجازت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ بہادر ڈاکو حجاج کی عدالت میں۔ یہ قصہ سعودی عرب کے شہر ریاض کے قریب ایک علاقے یمامہ میں پیش آیا۔ اس علاقے میں آج کل الخرج واقع ہے۔ اس قصے پر بلا شبہ کئی صدیاں بیت چکی ہیں، مگر یہ داستان آج بھی نہایت دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کے آخر کی بات ہے۔ اموی خاندان کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ دمشق میں ولید ابن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ عراق اور اس کے مشرقی علاقوں کا گورنر حجاج ابن یوسف تھا۔ یمامہ کے لوگ کئی مہینوں سے خوف میں مبتلا تھے، راتوں کو ڈرتے ڈرتے سوتے تھے، سڑکوں پر سناٹا چھایا رہتا تھا، لوگ کم ہی گھروں سے نکلتے تھے، کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا تھا۔ ہر ایک کو یہی خوف لاحق تھا کہ اگلا شکار وہی ہوگا۔ وہ کوئی بڑا دمنگ اور دلیر قسم کا ڈاکو اور رہزن تھا جو دن دہاڑے لوگوں کے اموال اور مویشی لوٹ کر لے جاتا تھا۔ اس نے لوگوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ ایک دن کچھ نوجوان اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ظہر کا وقت تھا۔ ڈاکو نہایت اطمینان سے سڑک پر بے خوف و خطر گھوم رہا تھا۔ نوجوانوں نے اسے للکارا تو وہ لپک کر آیا، ان سب کو آڑے ہاتھوں لیا اور نہایت بے دردی سے مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں نوجوان مقابلہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگوں میں زیادہ خوف پھیل گیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی عام لٹیرا یا ڈاکو نہیں بلکہ یہ تو کوئی شیطان ہے۔ بھلا اتنے نوجوانوں کا مقابلہ ایک آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کتنی دلیری اور مہارت سے انہیں مارا ہے۔ بلا شبہ یہ ڈاکو کے روپ میں کوئی شیطان ہے۔ ہر جگہ، ہر مجلس اور ہر گھر میں اسی کی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ دھیرے دھیرے اس ڈاکو کی خبریں ایک محلے سے دوسرے محلے تک، ایک بستی سے دوسری بستی تک اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پھیلتی چلی گئی۔ یمامہ کے گورنر کو بھی یہ خبریں پہنچ چکی تھی۔ اس ڈاکو کی کارروائیاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ خبر حجاج ابن یوسف تک پہنچ گئی۔ اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ کہنے لگا، بڑی تعجب کی بات ہے کہ صرف ایک ڈاکو نے سارے علاقے کا امن غارت کر رکھا ہے۔ اس نے فوراً یمامہ کے گورنر کو خط لکھا کہ اس ڈاکو پر جلد قابو پایا جائے، اسے قتل کر دیا جائے یا قید کر کے میرے پاس روانہ کیا جائے۔ گورنر کو متنبہ کیا گیا کہ اگر اس نے ڈاکو کو زندہ یا مردہ نہ پکڑا تو اسے معزول کر کے نیا شخص گورنر بنا دیا جائے گا۔ اس ڈاکو کا نام جحدر تھا۔ بلا شبہ وہ اس وقت کے سب سے خطرناک ڈاکوؤں کا سرغنہ تھا۔ یمامہ کے گورنر نے اسے گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ اس کے سپاہیوں کو جھل دینے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ ادھر یمامہ کے گورنر کو حجاج کا نوٹس مل گیا کہ اس کی گورنری خطرے میں ہے اور کسی بھی وقت اسے برطرف کر دیا جائے گا، تو اس نے جحدر کو پکڑنے کے لیے اپنے تمام وسائل جھونک دیے۔ جحدر بھی چالاک تھا۔ وہ اپنے شکار کو لوٹتا اور نہایت اطمینان سے غائب ہو جاتا۔ تمام تدابیر ناکام ہو گئی تو اسے پکڑنے کے لیے نیا حیلہ سوچا گیا۔ گورنر یمامہ نے 2 نہایت طاقتور اور کڑیل نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ یہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ذہین بھی تھے۔ انہیں نہایت سوچ بچار کے بعد یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جحدر کو زندہ یا مردہ گرفتار کریں۔ اس کے بدلے میں انہیں بڑی دولت دینے کا وعدہ کیا گیا اور پلان سمجھا دیا گیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔
نوجوانوں نے جحدر کو پیغام بھیجا کہ ان کی قوم نے ان کی زندگی کو تنگ کر رکھا ہے، ہم بھی چوری چکاری کرتے ہیں، لوگوں کے گھر لوٹتے ہیں، اور اب ہم کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں تمہاری ہمت اور جرأت کی خبریں ملی ہیں تو ہم تم سے نہایت متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اپنا لیڈر بنائیں، تمہاری ہی قیادت کے ڈاکے ماریں، اور جو کچھ ہمیں حاصل ہو اس کا 1/4 حصہ تمہاری خدمت میں پیش کریں۔ بات چل رہی تھی، نوجوان چھوٹے موٹے ڈاکے مارتے رہے، ان خبروں کو خوب اچھالتے رہے، اس طرح ان کی دلیری کے قصے زبان زد ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے جحدر کو آخری پیغام بھیجا کہ اگر اس نے انہیں اپنے گینگ میں شامل نہ کیا تو وہ اپنے طور پر علیحدہ ہی ڈاکے مارتے رہیں گے۔ جحدر کو اپنی ذہانت پر پورا اعتماد تھا، اس نے جتنے بھی ڈاکے مارے تھے اکیلے ہی مارے تھے اور ہمیشہ کامیاب رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی اسے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس نے نوجوانوں کو ہاں میں جواب دیا اور ان کا سردار بننا منظور کیا۔ اب انہوں نے مل کر ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ اس نے انہیں یکے بعد دیگر کئی مقامات پر بھیجا۔ یہ نوجوان اس کی بتائی ہوئی منزل پر جہاں پہنچتے، لوٹ مار کرتے، کامیاب و کامران واپس آ جاتے اور آتے ہی وعدے کے مطابق 1/4 حصہ جحدر کے حوالے کر دیتے۔ اب جحدر کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ نوجوان میرے لیے نہایت مخلص ہیں۔ ان پر اس کا اعتماد بڑھتا گیا۔ جب نوجوانوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ان پر اعتماد کرنے لگا ہے تو انہوں نے فوراً اپنی اصل ڈیوٹی پوری کرنے کی ٹھانی۔ چاندنی رات تھی، ٹھنڈی ہوا تھی، خاموش فضا تھی۔ یہ لوگ ایک بڑی واردات کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ یہ سب بہت تھکے ہوئے تھے۔ جحدر نے فوراً اپنی تلوار اتار کر ایک طرف رکھ دی اور گہری نیند سو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کی نیند پر اور زیادہ غفلت طاری کر دی۔ ادھر نوجوان موقع کی طاق میں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ انہوں نے پہلے ہی سے ایک مضبوط رسی تیار کر رکھی تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھے اور آنن فانن جحدر کے ہاتھ پاؤں نہایت مضبوطی سے جکڑ دیے۔ جحدر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کشتی طوفان میں پایا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ وہ دھاڑا مگر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا۔ ادھر پولیس کو بھی مدد کے لیے بلایا گیا اور پھر اسے گورنر یمامہ کی خدمت میں لے گئے۔ بلا شبہ یہ نوجوانوں کا بڑا کارنامہ تھا۔ گورنر نے اس مجرم کی گرفتاری پر اللہ کا شکر ادا کیا، نوجوانوں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ بارک اللہ فیکم، تم نے بہت بڑا کام انجام دیا۔ ایک خطرناک ڈاکو سے لوگوں کو نجات ملی۔ اس نے فوراً پولیس کا ایک دستہ تشکیل دیا اور زبردست نگرانی میں حجاج کے پاس بھجوانے کا بندوبست کیا۔ جب لوگوں کو اس ڈاکو کے پکڑے جانے کی خبر ملی تو بے حد خوش ہوئے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اسے دیکھے۔ چنانچہ جب جحدر کو حجاج کے پاس پہنچانے کے لیے قافلہ روانہ ہوا تو سڑکوں پر لوگوں کا بڑا ہجوم جمع ہو گیا اور سب لوگ اس نامور ڈاکو کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کوئی بہت بھاری بھرکم شخصیت کا مالک ہوگا، خوب موٹا تازہ لمبے قد کا جوان ہوگا جس نے سارے علاقے پر اپنی دھاک بٹھا دی تھی، مگر انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ درمیانے قد کا چھوٹے سے سر والا مریل سا آدمی ہتکڑیوں میں جکڑا چلا جا رہا ہے۔ جحدر کا قافلہ حجاج کے پاس پہنچا، وہ بھی اسے دیکھنے کا متمنی تھا۔ اس نے اپنے امراء اور درباریوں کے ساتھ جحدر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حجاج کے دربار میں جحدر پورے وقار اور ہمت کے ساتھ کھڑا تھا۔ حجاج نے اس پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی۔ اس کا باوقار انداز میں کھڑا ہونا اس کے لیے تعجب کا باعث تھا۔ اس نے گرج کر پوچھا، کیا تم جحدر ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں ربیعہ کا بیٹا جحدر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہرے نقوش، سبق نمبر 7، بہادر ڈاکو حجاج کی عدالت میں، دوسرا حصہ۔ حجاج نے جحدر سے پوچھا، کیا تم جحدر ہو؟
اس نے کہا ہاں میں ربیعہ کا بیٹا جحدر ہوں۔ تمہیں اس قدر بھیانک جرموں پر کس نے اکسایا؟ اس نے جواب دیا ظلم الزمان و جرأت القلب و افلاس الجیب و جبن الناس، زمانے کے ظلم و ستم، میرے دل کی جرأت اور بہادری، مفلسی اور ناداری اور غریبی، لوگوں کی بزدلی نے۔ حجاج اس جواب سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ شخص تو بڑا فصیح اللسان ہے، موت کے دہانے پر کھڑا ہو کر بھی اس نے اتنی ہمت سے جواب دیا ہے۔ حجاج نے اگلا سوال کیا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھیانک جرموں اور غلط کاموں کا کیا انجام ہے؟ جحدر نے کہا اگر آپ مجھے اپنا باڈی گارڈ بنا لیں اور اپنے خاص آدمیوں میں شامل کر لیں تو میں ایسے کارنامے انجام دوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ حجاج نے کہا تم میرے باڈی گارڈ بنو گے؟ ہاں، ایک ڈاکو اور میرا باڈی گارڈ؟ تمہارے جیسے گھٹیا لوگ چوری اور ڈاکے سے زیادہ کچھ نہیں سوچ سکتے۔ اب تم اپنی موت کے سوا اور کوئی تمنا نہ کرو۔ جحدر نے کہا امیر، اگر آپ اپنے دشمنوں کے خلاف میری حکمت عملی سن لیں تو آپ بہت خوش ہوں گے۔ حجاج نے کہا چلو پہلے ہم تمہاری حکمت اور بہادری کا تجربہ کرتے ہیں اور تمہارا مقابلہ کرا کے دیکھتے ہیں۔ جحدر نے کہا اللہ امیر کو مزید عزت و احترام دے، میں ہر قسم کے تجربے اور مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ حجاج نے کہا جانتے ہو یہ مقابلہ نہایت سخت ہے، موت اس سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ جحدر نے کہا آپ جس سے مقابلہ کرانا چاہتے ہیں کرائیں، میں تیار ہوں۔ حجاج نے کہا لیکن یہ مقابلہ کسی میدان جنگ میں نہیں ہوگا کہ تمہیں محض کسی آدمی کے ساتھ روایتی طور پر لڑنا ہو۔ جحدر نے کہا میں ہر قسم کے مقابلے اور آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ حجاج نے کہا پھر سن لو، یہ مقابلہ کسی آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جحدر نے کہا میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، بے شک کسی جن سے مقابلہ کرا کے دیکھ لیجیے۔ حجاج نے کہا لیکن یہ مقابلہ کسی جن کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ جحدر نے کہا اے امیر، میں ایک گھٹنے سے آپ کی اطاعت میں کھڑا ہوں، جس طرح جی چاہے مجھے آزمائیے، میں تیار ہوں۔ حجاج نے کہا ہم تمہیں ایک بھوکے شیر کے سامنے کھڑا کریں گے، تمہارے پاس ایک تلوار کے سوا کچھ نہ ہوگا، اگر شیر نے تمہارے ٹکڑے کر دیے تو تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم نے اسے ہلاک کر دیا تو پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ جحدر نے کہا اللہ امیر کا بھلا کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معافی اور خلاصی کی صورت نکل آئی۔ حجاج نے کہا اس قدر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری خوش فہمی حد سے بڑھ گئی ہے، جلد ہی تمہارا مقابلہ بھوکے شیر سے ہونے والا ہے۔ حجاج نے جحدر کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ ایک نہایت خونخوار شیر کو 2-3 دن بھوکا رکھا جائے تاکہ وہ جحدر کا مقابلہ کرے۔ پھر وہ دن آ پہنچا جب چھوٹی سی کھوپڑی والا ایک آدمی شیر سے مقابلہ کرنے کے لیے اکھاڑے میں اترنے والا تھا۔ اس دن موسم معمول سے زیادہ گرم تھا۔ اکھاڑا اس طرح بنایا گیا کہ گہری جگہ کھودی گئی، اس کے آس پاس مضبوط دیواریں بنائی گئی، اس کے 2 دروازے تھے، ایک شیر کے اور دوسرا جحدر کے داخلے کے لیے تھا۔ حجاج اپنے امراء وزراء اور دوسرے شہر کے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ مقابلہ دیکھنے آیا۔ عام لوگ بھی سخت گرمی کے باوجود وہاں جمع ہو گئے۔ لوگوں کے دلوں میں جحدر کے لیے سخت نفرت تھی، مگر اس کے باوجود جب انہیں خیال آتا کہ اب وہ بھوکے شیر سے مقابلہ کرے گا تو انہیں جحدر سے ہمدردی ہونے لگی۔ حجاج نے مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ شیر کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ شیر نہایت شدت سے دھاڑتا ہوا اکھاڑے میں داخل ہوا۔ وہ بھوک کے مارے بے چین تھا، اکھاڑے میں ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ یہ بڑا قوی ہیکل شیر تھا، اس کا سر بہت بھاری بھرکم تھا، اس کا جبڑا کھلا ہوا تھا اور اس کے لمبے لمبے خوں آشام دانت باہر نکلے نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب چند ہی لمحوں کے بعد جحدر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب حجاج نے دوسرا اشارہ کیا کہ جحدر کا دروازہ کھولا جائے۔ جحدر کے جسم کا اکثر حصہ ننگا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے حجاج کے سامنے آ کر اپنی گردن اٹھائی، تلوار کو حرکت دی اور پوری قوت سے بولا اعز اللہ الامیر هذه ساعة النہایہ فهل انال عفوک ان انتصرت۔ اللہ میری امیر کو مزید عزت اور احترام دے،
ممکن ہے یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں، اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو کیا میرے لیے معافی ہے؟ حجاج نے کہا ہاں، اگر تم نے کامیابی پا لی تو پھر تمہارے لیے معافی ہے۔ سپاہیوں نے جہدر کو اکھاڑے میں دھکیل دیا۔ جہدر اکھاڑے میں نہایت بے خوفی سے داخل ہوا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ہرن کا شکار کرنے جا رہا ہے۔ جب شیر نے ایک آدمی کو اکھاڑے میں داخل ہوتے دیکھا تو زور سے غرایا۔ حاضرین کے دل دہل گئے، بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو گئے۔ خوف کے مارے بڑے بڑے سورماؤں نے آنکھیں میچ لی۔ ادھر جہدر بے باکی سے شیر کی طرف بڑھا اور شیر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا: لیث ولیث فی مجال ضنک کلاہما ذو قوت وسفک۔ ایک طرف یہ شعر ہے اور دوسری طرف دوسرا شعر مشکل میں ہے، جبکہ دونوں شعر نہایت طاقتور اور خونخوار ہیں۔ لوگ حیران تھے۔ جہدر نے لوگوں کی توقع کے خلاف شیر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر شیر زور سے غرایا۔ شیر نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس پر چھلانگ لگا دی۔ ادھر جہدر بھی تیار کھڑا تھا، فوراً ایک طرف ہٹ گیا اور پھر اچانک پلٹ کر شیر پر ٹوٹ پڑا۔ شیر اٹھ ہی رہا تھا کہ تلوار کا ایک کاری وار اس پر پڑا۔ وار اگرچہ بھرپور تھا مگر مہلک نہ تھا۔ شیر نے پیچھے کی طرف جست لگائی۔ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ مسلسل داڑ رہا تھا۔ اس کے بدن سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ اس نے نہایت خوفناک انداز میں اپنا جبڑا کھولا۔ اس کے خونخوار دانت اور تیز ہو گئے۔ وہ جہدر پر حملہ کرنے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ جہدر بجلی کی طرح آگے بڑھا اور اس کی گردن پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ گردن کٹ کر شیر کے دھڑ کے ساتھ ہی جھولنے لگی اور شیر دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور جہدر سے ان کی نفرت محبت میں بدل گئی۔ آج تک اتنا بہادر شخص کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کاش اس شخص کی بہادری اور عظیم قوت قتل و غارت گری اور ڈاکہ زنی کے بجائے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں استعمال ہو۔ جہدر نے اپنے چہرے سے پسینہ پونچھا اور حجاج کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حجاج نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور کہنے لگا: ما اشجعک یا جہدر، جہدر تم کتنے بہادر ہو۔ میں تمہیں دو اختیار دیتا ہوں، یا تو تم معزز اور مکرم بن کر میرے پاس رہو، یا اس شرط پر واپس یمامہ چلے جاؤ کہ آئندہ کسی شخص پر ظلم و زیادتی نہیں کرو گے۔ جہدر کو معلوم تھا کہ حجاج اپنے وعدے کا پابند ہے۔ اس نے کہا: میرے لیے افضل یہی ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں اور آپ کی خدمت کروں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری تلوار اور میری قوت بازو باغیوں اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف لہرائے گی۔ حجاج نے اس کی بات قبول کر لی۔ جہدر نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ اب وہ ڈاکو نہیں رہا تھا بلکہ لوگوں کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والا بن گیا تھا۔ اس نے اپنا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑ لیا اور اپنا وقت نماز، روزے، تہجد اور جہاد میں بسر کرنے لگا۔ کس کس کا ہاتھ میرے گریبان میں آئے گا؟ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار خلافت امویہ کے مالداروں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک دن میں کئی دفعہ لباس پہنتے تھے۔ سونے چاندی کے برتن ان کے پاس موجود تھے۔ نوکروں اور محلات کی کوئی کمی نہ تھی۔ کھانے پینے کی چیزیں خوب تھیں، غرضے کہ انہیں جس چیز کی بھی آرزو ہو سکتی تھی وہ ان کے پاس موجود تھی۔ مگر جو ہی انہوں نے منصب خلافت سنبھالا اور مسلمانوں کے مسائل و معاملات کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑی تو انہوں نے ناز و نعمت کی تمام چیزیں چھوڑ دی اور تمام اسباب راحت سے سبکدوش ہو گئے۔ انہیں موت کی سنگینی کا احساس سخت ہونے لگا۔ قبر کی پہلی رات کا تصور انہیں چین کی نیند نہیں سونے دیتا تھا۔ خلافت کے لیے جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب عمل میں آ گیا اور پوری امت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو جمعہ کے روز وہ ممبر پر کھڑے ہو کر رونے لگے۔ اس وقت ان کے آس پاس امراء، وزراء، علماء اور شعراء اور سرداروں کا بڑا مجمع موجود تھا۔ انہوں نے سامعین سے فرمایا: خذوا بیعتکم، تم لوگ مجھ سے اپنی بیعت واپس لے لو۔
حاضرین ایک زبان ہو کر بول اٹھے، ما نريد الا انت، ہم آپ ہی کو اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ غرض خلافت کا عہدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش کے خلاف انہی کو سونپ دیا گیا۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ابھی صرف ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ وہ انتہائی کمزور ہو گئے۔ ان کا جسم کمزور اور رنگ فق پڑ گیا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی جوڑا باقی رہ گیا جسے وہ روزانہ پہنتے تھے۔ لوگوں نے ان کی بیوی سے دریافت کیا، امیر المؤمنین کو کیا ہو گیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، واللہ انہ ما ینام اللیل واللہ انہ یأوی الی فراشہ فیتقلب کأنہ ینام علی الجمرۃ یقول آہ آہ تولیت امر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسألنی یوم القیامۃ الفقیر والمسکین والطفل والارملہ۔ اللہ کی قسم وہ رات کو نہیں سوتے، اللہ کی قسم وہ اپنے بستر کا سہارا نہیں لیتے ہیں، وہ بستر پر اس طرح پلٹیاں کھاتے ہیں جیسے آگ کے انگاروں پر لوٹ رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں، آہ، امت محمدیہ کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر آ پڑی۔ قیامت کے دن فقراء، مساکین، بچے اور بیوہ سبھی میرا گریبان پکڑیں گے۔ ایک عالم ابن زیاد نے ان سے پوچھا، یا امیر المؤمنین، مکہ میں ہم نے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے سے پہلے ناز و نعمت اور صحت اور عافیت کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ بالکل بدل گئے ہیں؟ یہ سوال سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم سے کہا، اے ابن زیاد، جب تم مجھے قبر میں دفن کیے جانے کے 3 دن بعد دیکھو گے، جبکہ میں تمام دوست و احباب سے جدا ہو کر، کپڑوں سے بے نیاز ہو کر ننگا ہو چکا ہوں گا اور میرا بدن مٹی میں پڑا ہوا ہوگا، تو بتاؤ میں کیسا لگوں گا؟ واللہ لرأیت منظرا لیسوءک، اللہ کی قسم ایسا منظر نظر آئے گا جو تجھے پسند نہیں آئے گا۔ وعدے کا لحاظ۔ بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی تو بنو امیہ کے تمام سردار روپوش ہو گئے۔ انہیں خوف تھا کہ ان سے نہایت برا سلوک کیا جائے گا۔ ادھر بنو عباس کے لوگ بھی ان لوگوں کی بو سونگھ رہے تھے اور انہیں جگہ جگہ تلاش کر رہے تھے۔ بنو امیہ کے چھپے ہوئے سرداروں میں ابراہیم ابن سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان بھی شامل تھا۔ خلیفہ صفاح کے خاص آدمی نے اس کی سفارش کی اور امان طلب کی، جو دے دی گئی۔ ابراہیم ابن سلیمان خلیفہ کے پاس آیا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ خلیفہ نے اسے عزت اور اکرام سے نوازا، شاہی لباس پہنایا اور اپنے خاص لوگوں میں جگہ دی۔ ایک دن خلیفہ صفاح ابراہیم سے کہنے لگا، تم ایک مدت تک چھپے رہے، اگر اس دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو دلچسپ ہو تو ہمیں سناؤ۔ ابراہیم ابن سلیمان نے اپنی زندگی کا سب سے نرالا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ سنیے اور عربوں کی صبر و ثبات، حوصلوں اور عہد و پیمان کے احترام کی داد دیجیے۔ اب ایسے لوگ زمانے میں روز روز کہاں؟ ابراہیم ابن سلیمان نے بتایا، میری تلاش کا شاہی پروانہ جاری ہو چکا تھا، میں ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا، کہیں سکون نہ تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں ہیرا پہنچا اور جنگل میں ایک دیہاتی کے ہاں پناہ لی۔ موت میرے پیچھے تھی اور میں اس سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ میرے سر پر ہر وقت خوف رہتا تھا کہ نہ جانے مجھے کب دھر لیا جائے۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھا تھا، جنگل پر نگاہیں گاڑ رکھی تھی کہ دور سے کالے جھنڈے نظر آئے۔ کوفہ سے نکلنے والا یہ قافلہ ہیرا کی جانب آ رہا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا۔ میری چھٹی حس کہنے لگی کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، ممکن ہے کسی نے خبر کر دی ہو۔ قافلہ ابھی دور تھا، میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ کوفہ آ گیا۔ سامنے کوئی منزل نہ تھی، نہ میں کسی گھرانے کو جانتا تھا جو مجھے پناہ دیتا یا مدد کرتا۔ میں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا تھا۔ لوگوں کی نگاہیں ایسی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی جیسے وہ میری تلاش میں ہیں۔ اچانک مجھے ایک بڑا گھر نظر آیا، اس کا دروازہ بہت بڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ صاحب خانہ کوئی بڑے آدمی ہیں۔ میں غیر ارادی طور پر اس گھر میں گھس گیا۔ اس کا صحن بہت کشادہ تھا
وہاں بہت اجلے کپڑے پہنے ہوئے ایک باوقار شخص نظر آئے جو نہایت معزز اور محترم نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، رجل خائف علی دمہ جاء یستجیر بک، میں ایسا آدمی ہوں جو اپنی موت سے ڈرتا پھر رہا ہے اور تم سے پناہ کا طلبگار ہے۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندرون خانہ اس کی بیویوں کے حجرے کے ساتھ ایک کمرہ تھا۔ اس نے مجھے وہاں ٹھہرا دیا۔ میں ٹھہر گیا۔ صاحب خانہ کا حسن سلوک یہ تھا کہ روزانہ میرے لیے الگ الگ کھانے چنے جاتے۔ میں نہایت سکون سے رہ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی بات چیت نہ کی، نہ میرے بارے میں پوچھا کہ کون ہو، میرا جرم کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو میری تلاش میں ہیں۔ ہاں، ایک بات میں اچھی طرح نوٹ کرتا تھا کہ وہ روزانہ صبح سویرے کہیں نکل جاتا تھا اور ظہر سے پہلے واپس آتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ میں تمہیں روزانہ جاتے دیکھتا ہوں، تم کہاں اور کس کام کے لیے جاتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے باپ کو ابراہیم ابن سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان نے قتل کر دیا تھا۔ مجھے پکے ذرائع سے پتا چلا ہے کہ وہ حیرہ ہی میں چھپا ہوا ہے۔ میں روزانہ اس کا کھوج لگانے جاتا ہوں تاکہ اس سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکوں۔ امیر المؤمنین، جو ہی میں نے یہ بات سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ میں نے اس سے اس کا نام اور اس کے والد کا نام پوچھا۔ اس کے جواب سے فوراً معلوم ہو گیا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بہت دنوں سے میری میزبانی کر رہے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ میں بھی تمہارا حق ادا کروں۔ تم نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا ہے، یقیناً اس کا بدلہ میری طرف سے بھی ملنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کہ تم جس شخص کو تلاش کر رہے ہو وہ کہاں ہے۔ اس نے نہایت بے تابی سے کہا، ہاں، جلدی بتاؤ، وہ شخص کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میرے معزز میزبان، میں وہی شخص ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہارے باپ کا قاتل تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے موجود ہوں کہ میرا نام ابراہیم ابن سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان ہے۔ تم بڑی خوشی سے اپنا بدلہ لے لو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، یوں لگتا ہے کہ مسلسل چھپے رہنے اور اپنے گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے تم موت کو پسند کرنے لگے ہو۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تم سے یہ حقیقت چھپانا نہیں چاہتا کہ تمہارے باپ کا مطلوبہ قاتل میں ہی ہوں۔ میں نے تمہارے والد کو فلاں مقام پر فلاں دن اور فلاں تاریخ کو قتل کر دیا تھا۔ جب اس نے تفصیل سے سارا واقعہ سنا اور میری بیان کی ہوئی جزیات پر غور کیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے شرارے کوندنے لگے۔ وہ دیر تک خلا میں گھورتا رہا اور کچھ سوچتا رہا، پھر یوں لگا جیسے اس نے قطعی فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ اچانک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم ایک دن میرے قادر مطلق پروردگار اور منصف حاکم کے روبرو میرے والد سے ضرور ملو گے، اور وہ تم سے تمہارے ظلم، تمہاری صفاکی اور خون ناحق کا بدلہ لے لے گا۔ اب رہا میرا معاملہ تو امر واقعہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی تھی، تمہیں بچانے کا عہد کیا تھا، لہذا میں اپنا وعدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں بدعہدی کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً میری نظروں سے دور چلے جاؤ۔ ممکن ہے میں اپنے نفس پر قابو نہ پا سکوں اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لوں۔ پھر اس نے 1000 دینار میری طرف بڑھا دیے اور کہا، یہ رقم بطور زاد راہ ہے، یہ لے لو اور چلتے بنو۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے دینار لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چل دیا۔ امیر المؤمنین، یہ میری زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ ہے جو میری امید سے عجیب و غریب، منفرد اور نرالا ہے۔ امیر المؤمنین، میں نے اپنی ساری زندگی میں آپ کے علاوہ اگر کسی شخص کو نہایت سخی اور اپنے وعدے کا لحاظ کرنے والا پایا ہے تو یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے میری وحشت کے دنوں میں پناہ دی تھی، اور یہ جان لینے کے باوجود کہ میں اس کے باپ کا قاتل ہوں مجھے معاف کر دیا تھا۔ عدل کے بغیر حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ ایک آدمی نے بنو امیہ کے کسی حکیم سے پوچھا، ما کان سبب زوال نعمتکم، تمہاری حکومت کے ختم ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکیم نے جواب دیا، قد قلت فاسمع واذا سمعت فافهم، تم نے مجھ سے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو اب میری باتیں غور سے سنو، میری باتیں
ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالنا، بلکہ جو کچھ میں بتاؤں اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پھر اس حکیم آدمی نے سائل کے اہم سوال کا معقول جواب دیا۔ بنو امیہ کے زوال کے جو بنیادی اسباب تھے انہیں انتہائی انصاف کے ساتھ بیان کیا۔ اس نے بنو امیہ کی حکومت کے ختم کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، جس بنیادی چیز کی ہمیں تلاش تھی اور جس کا اہتمام ہم پر شرط لازم تھا اسے ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ اس کے برخلاف ہم اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے بے قابو ہو گئے، غیر ضروری چیزوں میں الجھ کر رہ گئے۔ ہم نے اپنے وزراء پر اندھا دھند بھروسہ کرنا شروع کر دیا اور وہ اس بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ ہمارے فائدے کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہمارے ساتھ چپکے رہنے کو ترجیح دینے لگے۔ اپنا سارا زور اسی بات پر لگانے لگے کہ کسی طرح ہم سے ملے ہی رہیں تاکہ اس ملنے کے پیچھے وہ اپنے فائدے پورے کرتے رہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان وزراء نے ہماری اجازت کے بغیر طرح طرح کے قابل اعتراضات کام کیے جن کا ہمیں علم بھی نہیں تھا۔ اس طرح رعایا پر ظلم و زیادتی کا ریلا آیا اور ہمارے بارے میں ان کے جذبات میں خیر کا ذرہ بھی باقی نہ رہا، بلکہ ہمارے لیے ان کی نیتوں میں فتور نے جنم لیا۔ جب عوام ہمارے انصاف سے محروم ہو گئے تو اپنی راحت کے لیے ہمارے مخالفین کا ساتھ دینے لگے۔ جب ان کی اقتصادی حالت انتہائی کمزور ہو گئی تو پھر ہمارے بیت المال پر بوجھ پڑا اور بیت المال بھی آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ چنانچہ ہم اپنے لشکریوں کی مناسب حوصلہ افزائی نہ کر سکے۔ ان کی تنخواہوں میں تاخیر ہونے لگی، اس لیے ان کی طرف سے فرما برداری میں ڈھیل ہونے لگی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب ہمارے دشمنوں نے ہماری ہی رعایا کو ہمارے خلاف ورغلایا تو وہ ہمارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئی اور ہمارے مخالفین کی مدد کرنے لگی۔ اس وقت جب ہم اپنے ہی مسائل حل کرنے سے عاجز تھے، ہمارے دشمن ہم پر مقابلے کے لیے چڑھ دوڑے۔ ایک طرف دشمنوں کی قوت اور دوسری طرف ہماری بے بسی۔ اس صورتحال میں بھلا ہم کیا کر سکتے تھے؟ رعایا اور لشکر کی طرف سے ہمیں مدد کی کوئی امید نہ رہی، چونکہ ہر فرد ہمارے عدل و انصاف سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس لیے ہم نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی میں عافیت سمجھی۔ ہمارے زوال کا پہلا اور بنیادی سبب یہ تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہ کر سکے۔ ہم سے عوام کے حالات و مشکلات پوشیدہ رکھے گئے اور ہمیں حقیقت تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ دجال کا جاسوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور ممبر پر تشریف لائے۔ ارشاد ہوا، ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں بیٹھے رہنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا لرہبت، میں نے تمہیں شوق دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تمیم داری جو پہلے نصرانی تھا اب اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے، بیعت بھی کی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں تم سے مسیح دجال کے بارے میں کیا کرتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کی زبانی بیان کی ہوئی بات سنانا شروع کی۔ میں لخم اور جذام قبائل کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر میں چوبی جہاز پر سوار تھا۔ ایک بڑی موج آئی اور جہاز کو بہا کر لے گئی۔ سمندری طوفان میں ہمارا جہاز 1 مہینے تک ادھر ادھر لڑکتا اور بھٹکتا رہا۔ پھر اس کا رخ ایک جزیرے کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر جزیرے میں داخل ہوئے، ہم نے وہاں ایک گھنے اور کھردرے بالوں والا چوپایا دیکھا۔ بالوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کی اگلی اور پچھلی جانب کا کوئی پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہارے لیے بربادی ہو، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں جساسہ ہوں۔ پوچھا، جساسہ کیا بلا ہے؟ وہ بولا،
اے قوم ایسا کرو، اس سامنے والے گرجا گھر میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بڑے شوق سے ساری بات بتائے گا اور تمہاری بات بھی سنے گا، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت شوق رکھتا ہے۔ جب اس نے ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتلایا تو ہمیں اس چوپائے کے بارے میں شیطان ہونے کا خوف ہوا۔ ہم لوگ جلدی سے اس آدمی کی طرف چل دیے اور گرجے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک آدمی تھا، وہ بہت لمبا تڑنگا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانوں دونوں ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اتنی سختی سے جکڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہم نے پوچھا، ارے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ وہ بولا، تم لوگ اب میری خبر پر قابو پا ہی لوگے، اب تمہیں میرا حال معلوم ہو ہی جائے گا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں۔ ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے، سمندر کی موجیں ہم سے 1 مہینے تک کھیلتی رہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تیرے اس ٹاپو سے آ لگے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر ٹاپو میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک بھاری دم کا بہت گھنے بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے پچھلے حصے کی پہچان ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم نے پوچھا، اے کمبخت، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تم لوگ اس آدمی کے پاس چلے جاؤ جو گرجے کے اندر ہے، وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ پہنچے اور ڈرے کہ مبادا تو کوئی بھوت پریت نہ ہے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آدمی نے پوچھا، اچھا تم لوگ مجھے بیسان، یہ فلسطین کی ایک بستی ہے، اس کے نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ ہم نے کہا، تو اس نخلستان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا پھولتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں پھلتا پھولتا ہے۔ اس نے کہا، اب عنقریب وہ نہیں پھلے گا پھولے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے طبرستان کے سمندر، یہ فلسطین کا ایک سمندر ہے جو فلسطین اور اردن کے درمیان حد فاصل ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے سوال کیا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ بولا، عنقریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر یعنی ملک شام کا ایک شہر ہے، اس کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا، تو اس چشمے کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے؟ کہنے لگا، کیا اس میں پانی ہے اور کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا، اس میں بہت پانی ہے، وہاں کے لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا، مجھے نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے دریافت کیا، کیا ان سے عربوں نے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ پوچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کہا، انہوں نے اطراف کے عربوں پر قبضہ پا لیا ہے اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ کہنے لگا، کیا ایسا ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگا، یہ عربوں کے حق میں بہت اچھا ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ لو اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں۔ اب وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں نکلوں گا تو ساری دنیا میں گھوموں گا، تمام چھوٹی بڑی بستیوں کا 40 دنوں میں دورہ کر لوں گا۔ ہاں، میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ ان دونوں شہروں میں میرے لیے داخل ہونا حرام ہے۔ جب بھی میں ان دونوں شہروں یا ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، ایک فرشتہ ننگی تلوار سونتے ہوئے میرا استقبال کرے گا اور مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی راویہ فاطمہ بنت قیس ہیں جو ضحاک ابن قیس کی بہن ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ نے اپنے عصے سے ممبر پر ٹیک لگائی اور فرمایا، ہذہ طیبۃ، ہذہ طیبۃ، ہذہ طیبۃ، یعنی المدینہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا، کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی؟ لوگوں نے جواب دیا، بے شک بتائی تھی۔
ارشاد ہوا جب مجھ سے تمیم نے یہ اوپر والی باتیں بیان کی تو یہ وہی باتیں تھی جن کا میں تم سے ذکر کر چکا ہوں اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتا چکا ہوں. الا انه فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق. آگاہ رہو، دجال بحر شام یعنی بحیرہ روم یا بحر یمن یعنی بحیرہ عرب میں نہیں بلکہ وہ مشرق یعنی بحر ہند کی جانب سے آئے گا. پھر آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا.